میں وہ دوسری وحی ہے اور اس کے بعد باقی صورت پھر بعد میں نازل ہوئی۔ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ مزمل پہلے ہے قرآن میں اور مدثر بعد میں ہے۔ ہم نے مدثر کی تشریح پہلے کی ہے اور مزمل کی تشریح اب بعد میں آ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر دونوں ایک وقت میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کی ابتدائی آیات سورۃ المزمل کی ابتدائی 9 آیات تقریباً اور مدثر کی ابتدائی 7 آیات ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ دوسری وحی بتلائی جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی وحی اقرا نازل ہوئی اور اقرا کے بعد پھر سورہ مزمل اور مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ تو سورۃ المزمل کا جو خاص موضوع ہے، اس سورت کا موضوع اصلاح نفس ہے۔ میں اس کا مختصر تعارف میں 3 باتیں ہم نے لکھی ہیں۔ اس سورت کی کل 20 آیات ہیں۔ 19 آیات طویل مختصر چھوٹی آیتیں مختصر آیات، اور ایک آیت بینہ ایسی ہے جو بڑی آیت ہے، وہ ذرا طویل آیت ہے۔ تو کل کتنی آیات ہو گئی؟ 20۔ سورۃ المدثر کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ 56 آیات پر۔ اور عرض کیا تھا اس میں بھی عجیب بات یہ کہ ساری آیتیں مختصر ایک آیت بڑی طویل، اور سورہ مزمل میں بھی ساری آیات مختصر ایک آیت اس میں بھی کیا ہے؟ بڑی ہے۔ اور یہ دونوں آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں، اس لیے کہ دونوں کے شروع میں آغاز میں یا ایھا المزمل خطاب رسول اللہ کو ہے، آپ علیہ السلام کو پکارا گیا۔ سورۃ المدثر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا۔ دونوں صورتوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا۔ اور نمبر 2، دونوں کا آپس میں جوڑ اس طرح سے بھی ہے کہ دونوں کے اندر ایک لفظ آتا ہے ذرنی والمکذبین، ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے اور جو جھٹلانے والے ہیں، مجھے اور جو نبی کی مخالفت کرنے والے ہیں، انہیں تم چھوڑ دو، میں خود نمٹ لوں گا۔ اتنی سخت تاکید ہے دونوں میں، مزمل میں بھی مدثر میں بھی۔ تو اس اعتبار سے بڑا گہرا آپس میں ربط ہے ان دونوں میں۔ اور پھر سورۃ المزمل میں آپ دیکھیں گے یا ایھا المزمل، اس کے بعد آتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہونا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اس میں بھی قم کا لفظ آیا، کھڑے ہو جائیے۔ وہاں پر بھی رسول اللہ کو خطاب ہے اور مزمل میں بھی رسول اللہ کو خطاب ہے۔ تو ایک بات تو یہ آ گئی کہ اس میں 20 آیات ہیں اور 10 ابتدائی آیات یہ پہلی وحی ہیں۔ 10 میں نے شاید پہلے 9 کہا، 10 ابتدائی آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہیں، اور اس سورت کا موضوع ہے اصلاح نفس۔ تو یہ 3 باتیں تو کم از کم موٹی آج کے سبق میں آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ کل آیات اس کی 20 ہو گئیں اور 10 آیات یہ ابتدائی وحی ہیں، اور اس سورت کا موضوع کیا ہوا؟ اصلاح نفس۔ جیسے کوئی بھی آدمی تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، خطیب، تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کا، آج کی تقریر کا موضوع کیا تھا؟ تو موضوع بتا دیا، بھائی سچائی پر بات کی ہے۔ موضوع بتا دیا آپ نے کہ ایمانداری پر بات کی ہے، وعدے کی پاسداری پر بات کی ہے، توحید پر بات ہوئی، رسالت پر بات ہوئی، آخرت پر بات کی۔ تو سورۃ المزمل کا موضوع ہے اصلاح نفس، اپنے نفس کو کیسے سدھارا جائے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، پھر نفس کیسے سدھارا جائے؟ تو میری درخواست ہے کہ پھر جو اصول اور ضابطے یہاں بیان کیے جائیں گے، ہم ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق اپنے نفس کی اصلاح کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کون کون کوشش کرے گا؟ ہاں، اللہ جزائے خیر دے۔ زندگی بدلنی ہے بھائی، زندگی بدلنی ہے۔ اب آپ یہ سمجھو کہ آپ اس محفل میں ہو، یہ جنت کی کیاریوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، چاروں طرف سے ملائکہ نے، فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ براہ راست اللہ کا کلام جو پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے، اس قرآن کو اللہ پاک سمجھنے کی آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی شخص کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ دین سیکھتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، جب ہی اللہ پاک آپ کو اس مجمع میں لے کر آیا ہے اور اللہ نے آپ کو اس مجمع میں جوڑا ہے۔ بہت توجہ سے میری باتوں کو سنو اور غور کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس سورت کا ابتدا جو ہے 5 اصول ہیں یہاں، جن 5 اصولوں سے
انسان کی اصلاح ہوتی ہے اگر وہ 5 اصول میں اور آپ ہم سب اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو ہمارے باطن کی، ہمارے اندر کی اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اور اس جسم کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر کا جو روح، اندر کی روح ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد سے پہلے سارے کے سارے انسان بیمار تھے؟ سب کے سب انسان کیا تھے؟ ارے بولو بھائی، ہاں پریشان نہیں ہو، چلتے پھرتے تو تھے لیکن تھے بیمار۔ سر میں درد تھا، پیر میں درد تھا؟ نہیں بھائی، کیا بیماری تھی؟ روحانی بیماری۔ نمبر 1، شرک میں مبتلا تھے، ان کی سوچوں میں، ان کے نظریات میں شرک ان کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ کفر، زنا، بت پرستی، چوری چگاڑی، سود خوری، بد اخلاقی، خود غرضی، اپنی غرض کا پجاری ہونا، اپنے نفع کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دینا، اپنے نفع کے لیے اپنی بہن کی پرواہ نہ کرنا، اور اپنے نفع کے لیے کسی کی عزت کی پرواہ نہ کرنا، یہ بیماریاں تھیں، اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایک بیمار ہو کینسر کا، شدید ترین بیمار ہو، سر سے لے کر پیر تک اس کے جسم میں کینسر سرایت کر چکا ہے، کوئی حصہ کینسر سے خالی نہیں ہے، اب ڈاکٹروں نے اس کو کہہ دیا کہ اس کی موت ہے، لیکن کوئی حکیم آ جاتا ہے، کوئی دانا آ جاتا ہے، کوئی سمجھدار اس کے منہ میں دوا کا ایک قطرہ ٹپکاتا ہے تو وہ آنکھیں کھولتا ہے، دوسرا قطرہ ٹپکاتا ہے، ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، تیسرا قطرہ ٹپکاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، زندگی کی امید ہونے لگتی کہ یار ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، کرتے کرتے ایک قطرہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کرتے کرتے جب وہ غذا کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تندرست ہونا شروع ہوتے 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 ایک طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت سے پہلے پہلے یہ حال پوری انسانیت کا تھا، سب کے سب کینسر میں مبتلا تھے، روحانی کینسر لگا ہوا تھا، بس مریں اور سیدھے جہنم میں جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی آئی، اقرا، پہلی وحی آئی، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، یہ وحی ابتدائی وحی آنا شروع ہوئی، اور ان وحی کے کلمات کو انہوں نے سینے سے لگایا، یہ غذا بنتی گئی، یہ دوا اس بیماری کی بنتی گئی، کفر چھوٹنا شروع ہو گیا، شرک چھوٹنا شروع ہو گیا، بت پرستی چھوٹنا شروع ہو گئی، اخلاق اعلیٰ کے مالک بننا شروع ہو گئے، جو ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک معاشرے کی بہترین مثال بن گئی، ایسا معاشرہ وہ تیار ہوا۔ کہاں سے بدلا؟ قرآن سے بدلا۔ قرآن انسان کی زندگی کو بدلتا ہے۔ تو اس لیے 5 اصول جو بھی میں ذکر کرنے لگا ہوں، آئیے ان 5 اصولوں کو آج سے اپنا کے دیکھیے، آپ دیکھیں کس طرح سے زندگی بدلتی ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، وہی خطاب ہے جیسے یا ایھا المدثر تھا، بالکل ملتا جلتا، اے لحاف اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ اس کی تفصیل پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہوا اور آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیا۔ جب انسان کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے تو تنہا تھوڑا سا رہنا چاہتا ہے، اللہ نے اسی پیار سے خطاب فرمایا، المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم، یہ قم کا لفظ پیچھے آ چکا ہے مدثر میں، کیا معنی تھا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ تو قم یہاں پر بھی وہی معنی ہے، قم، کھڑے ہو جائیے، اللیلہ، ساری رات، الا قلیلا، مگر کچھ کم، ساری رات کھڑا ہونا چاہیے آپ کو، اللہ کے سامنے قیام کرنا چاہیے، لیکن ساری رات نہیں تو الا قلیلا۔ قلیل اردو میں استعمال کرتے ہو نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، قلیل، اس طرح سے 2 زبر تو نہیں لگی ہوتی، لیکن قلیل وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کتنا؟ نصفہ، نصف استعمال ہوتا نہیں ہوتا ہے؟
आधी रात, निस्फहु आधी रात, अब इनकुस मिनहु, उनकुस नुकसान से है, या आधी रात से कुछ कम कर लो, कलीलन थोड़ा सा, औ जिद अलैहि, जिद इजाफा कर लो, अलैहि उस सुलुस रात पर, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरआन को पढ़िए ठहर ठहर कर। यहां ज़हन नशीन फरमाइएगा, पहली बात आई सारी रात खड़े हो जाइए। अच्छा, सारी रात नहीं कर सकते तो कहा निस्फ खड़े हो जाइए। अगर रात पूरी की पूरी है 12 घंटे की तो निस्फ कितना होगा? 6 घंटे। अच्छा, निस्फ नहीं कर सकते, अब इनकुस मिनहु, निस्फ से थोड़ा कम कर लीजिए। निस्फ से कम करना 1/3 कहलाता है। निस्फ से कम कितना कम? 1/3। और 1/3 कितने घंटे होंगे? 4 घंटे ना। 4 घंटे तिहाई, 4 4 8 4 12, ठीक है ना। तो निस्फहु 6 घंटे। अगर 6 नहीं कर सकते, अब इनकुस मिनहु 1/3 कर लो। कितने घंटे? 4 घंटे, ठीक है जी। औ जिद अलैहि वरत, या इस पर और ज्यादा कर लो। और या आप ये तर्जमा करें उनकुस मिनहु के निसफ कर ले, या निसफ के बाद चौथाई कर ले। और चौथाई कितना होता है? 12 घंटे का चौथाई 3 घंटे। तो निस्फहु आधी रात, अब इनकुस मिनहु या 3 घंटे चौथाई, या चौथाई से कुछ ज्यादा, औ जिद अलैहि चौथाई से कुछ ज्यादा, यानी तिहाई। तो तिहाई कितना हो गया? 4 घंटे। तो निस्फ रात खड़े हो जाओ, या 4 घंटे खड़े हो जाओ, या औ जिद अलैहि कितना? हाँ 3 नहीं, अब इन किस्म वहां है 3 और यह है 4। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि रात के आप हिस्से बना लीजिए। रात के हिस्से निस्फ रात। अच्छा, निस्फ नहीं खड़े हो सकते हो तो क्या कर लो? फिर सुलुस 1/3 रात खड़े हो जाओ, यानी 4 घंटे। 4 घंटे नहीं खड़े हो सकते हो तो चौथाई कर लो। कितने घंटे? 3 घंटे। अच्छा, इतना भी नहीं कर सकते हो तो कुछ ना कुछ तो कर लो, कुछ न कुछ रात का क़याम कर लो। इस रात के क़याम से मुराद तहज्जुद की नमाज है, और ये अव्वल इस्लाम में शुरू में ये फ़र्ज़ करार दी गई थी हर आदमी पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, और हर इंसान पर तहज्जुद की नमाज लाजिम करार दी गई थी। उसके बाद प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ रही, और जब 5 नमाजें आ गई तो फिर उम्मत से तहज्जुद की नमाज की फ़र्जियत ख़त्म करके सुन्नत होने पर लाया गया कि अब तुम्हारे लिए सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन इंसान के नफ्स की इस्लाह के लिए रात की नमाज का बहुत बड़ा दखल है। कभी भी मुमकिन नहीं है आदमी का नफ्स सुधरे जब तक क़ियामुल लैल का पाबंद न हो, रात की नमाज का पाबंद न हो। रात की नमाज का पाबंद नहीं है तो कभी भी उसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। और क्या करना है? वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को पढ़ना है ठहर ठहर कर। कुरान को पढ़ना है कैसे? 4 गलतियों से कुरान को बचाओ तो तरतील होगी, वरना नहीं। 4 गलतियों से कुरान को बचाना है। और सुन लो, ये 4 गलतियां तो नहीं कर रहे हो। नंबर 1, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, ये सौद है, वस्सैफ। अगर इसको कोई को पढ़ता है वस्सैफ, ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, तो सौद को सीन से बदल दिया, माना बदल गया, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, वन्हर हा, कोई पढ़ लेता है वन्हर, वन्हर, हा को हा से बदल दिया, नमाज नहीं होगी। अपना मुहासबा कर लो, देख लो ये गलती तो नहीं कर रहे हो। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए। अगर काफ को मोटा ना पड़ा, कुल कह दिया, कुल कुल कुल, खाओ खाओ खाओ, माना बदल जाएगा। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, ठीक है, तो ये तरतील के खिलाफ हो गया। नंबर 2, जो हर्फ एक जबर, एक जेर, एक पेश, उसको खींचना नहीं होता,
اس کو کھینچ دیا معنی بدل جائے گا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آگے کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ پڑھتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ معنی بدل جائے گا. لام کے نیچے زیر ہے, نہیں کھینچنا, یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ پھر فَصَلِّ لِرَبِّكَ کا کھینچ دیا. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو نہیں کھینچنا, کھینچ دیا ترتیل کے خلاف ہو گیا, معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3 حروف مدہ جو کھینچنے والے ہیں ان کو نہ کھینچنا, معنی بدل جائے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پہلے والا اِنَّا اس کو کھینچنا ہے, اس کو نہیں کھینچا, اِنَّا أَعْطَيْنَا پڑھ لیا. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا والا جو ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّ وہ نہیں کھینچنا, اس نہ کھینچنے والے کو اِنَّا شَانِئَكَ پڑھ لیا, معنی بدل جائے گا. پہلے والے کھینچنے والے کو نہ کھینچا اور نہ کھینچنے والے کو کھینچ دیا, معنی بدل جائے گا. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ نَعْبُدُ کھینچ دیا, خراب ہو جائے گی بات, معنی بدل جائے گا. 3 ہو گئی. ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا, جو ایک زیر ایک زبر ایک پیش جس کو نہیں کھینچنا اس کو کھینچ دینا, معنی بدل جائے گا. نمبر 3 جو کھینچے جانے والے حروف ہیں ان کو نہ کھینچنا, اس سے معنی بدل جائے گا. اور نمبر 4 ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا, زیر زبر کو بدل دینا. صراط الذین انعمت علیہم انعمت تا کے اوپر زبر ہے, اس کو پیش پڑھ دی, معنی بدل جائے گا. زیر پڑھ دی صراط الذین انعمتی زیر پڑھ دی, معنی بدل جائے گا, نماز ٹوٹ جائے گی. تو میرے عزیز دوستو یہ سیکھنا ہے, یہ ترتیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو, ایک ایک حرف کی ادائیگی کا خیال رکھو. اب آپ اس عمر میں پہنچ چکے ہیں, چلو نہیں سیکھا تو ابھی بھی انتظام ہے. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں قاری صاحب سکھاتے ہیں. الحمدللہ اس کا ہم نے انتظام و اہتمام کیا کہ کوئی بھی شعبہ رہ نہ جائے, کسی بھی جگہ پر آپ کی آخرت میں پکڑ نہ ہو. ہماری کوشش یہ ہے, عشاء کی نماز کے بعد یہاں سکھایا جاتا ہے, مغرب کی نماز کے بعد روزانہ نماز کی اصلاح نماز کے فرائض واجبات مسائل طہارت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر نہیں سیکھ سکے تو ابھی موقع ہے سیکھنے کا. سیکھنے کا کوئی منع تو نہیں ہے. اب ہم بوڑھے ہو گئے, سفید داڑیاں ہو گئے, کیسے سیکھیں گے بھائی؟ آ جاؤ سیکھو. عجیب بات یہ ہے کہ اگر سیکھتے سیکھتے آپ مر گئے اور پورا نہ سیکھا تو قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو سیکھے ہوئے لوگوں میں اٹھائے گا. بخشش تو ہو جائے گی نا کم از کم. یہ تو بڑی بات ہے. فرض عین ہے سیکھنا, یہ فرض عین ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے نا, اس طرح سے اپنا قرآن ٹھیک کرنا فرض عین ہے. اس لیے کہ نماز کے لیے تو قرآن بنیاد ہے. اگر قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے محنت کی جائے, محنت کی ضرورت ہے, شدید ترین محنت کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم ڈالنے والے ہیں. انا کھینچ کر پڑھیں گے اس کو. سنلقی ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں, سنلقی ہم انقریب ڈالنے والے ہیں, علیک آپ پر, سادہ لے کے آؤ, گلا خراب ہے. قولا ثقیلا, قول بات, ثقیلا بھاری, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ثقیل بھاری. یہ بھاری بات ڈالنے والے سے مراد کیا ہے؟ وہی اترنے والی ہے ان قریب آپ پر, لہذا وہی کا تحمل برداشت ہو, وہی کا تحمل کرنے کے لیے برداشت آپ کے اندر پیدا ہو جائے, اس کے لیے قیام اللیل ہے. پتہ یہ چلا کہ دینی امور میں سب سے زیادہ معاونت ہوتی ہے رات کے قیام سے, نماز تہجد سے, اس لیے حکم دیا. تو یہ پہلا اصول ہو گیا. ان ناشئۃ اللیل, فرمایا بے شک ان ناشئۃ اللیل, رات کا روندنا, ان ناشئۃ اللیل, رات کا قیام, ہی اشد وطئا واقوم قیلا, ہی اشد وطئا, یہ وطء یہ طوا ہے,
اس کو اگر وطئن تا پڑھتا ہے تو معنی بدل جائے گا. وَأَقْوَمُ قِيلَ اقوم قاف اگر ٹھیک نہیں ادا کرتا معنی بدل جائے گا. قرآن میں دو لفظ سحاب مرقوم اور مرقوم کاف کے ساتھ بھی آیا ہے قوف کے ساتھ بھی آیا ہے. سحاب مرقوم بادل تہ بتہ چھوٹے کاف کے ساتھ مرقوم, اور مرقوم کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب قاف کے ساتھ بھی ہے کاف کے ساتھ بھی ہے. تو یہ فرق نہیں کرو گے تو معنی بدل جائے گا. نماز کیسے ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. ان ناشئۃ اللیل رات کا قیام ہی اشد وطئن یہ سب سے زیادہ روندنے والا ہے, نفس کو دبانے والا ہے. وہ اقوم قیلا اور رات کو بات بھی اچھی طرح سے نکلتی ہے. رات کو جب اللہ کے سامنے آدمی بات کرتا ہے نا, اللہ سے مناجات کرتا ہے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں رات کو, اس لیے کہ یکسوئی کا موقع ہوتا ہے, شور شرابہ باہر کا نہیں ہوتا. اس لیے ان لک فی النہار سبحا طویلا بے شک اے نبی آپ کے لیے فی النہار, نہار اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, لیل نہار. لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات کو. نہار کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. نہار دن, لیل رات. الف لام ہٹا دو, اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. سبحا طویلا بے شک آپ دن میں بڑا لمبا مشغول رہتے ہیں. آپ کی دن کی مشغولیت ہے کاروبار میں. نبی کی مشغولیت کاروباری تو نہ تھی, نبی الاسلام کی مشغولیت دینی تھی, لیکن ہر انسان کی دن میں کوئی نہ کوئی مشغولیت ہے. طویلا لمبا, طویل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, بہت لمبی مشغولیت. لہذا دن کو آپ کو یکسوئی اور تنہائی میں اللہ سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا, تو رات کو اللہ سے تنہائی میں ملاقات کے لیے آیا کرے. تو پہلا اصول نکلا اصلاح نفس کے لیے قیام اللیل. بات سمجھ آئی بھائی؟ پہلا اصول کیا ہو گیا؟ قیام اللیل. عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل آپ ادا کریں گے یہ قیام اللیل میں شمار ہو جاتے ہیں. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا کہ رات کو سو کر پھر تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے. سب سے افضل اور بڑا درجہ تو وہی ہے کہ سو کر نیند لے کر دماغ فریش ہو جائے, تھوڑا سا سکون حاصل ہو جائے, پھر آپ تہجد کے لیے اٹھیں. اور یہ وہ وقت صبح صادق سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اللہ پاک پہلے اٹھا دے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یہ اتنا پیارا ٹائم ہے, 24 گھنٹوں میں سب سے پیارا ٹائم یہی ٹائم ہوتا ہے, لیکن وہ ٹائم آج ہمارا سارا سونے میں ہی گزرتا ہے. 24 گھنٹوں میں سب سے پیارا ٹائم اللہ سے ملاقات کا وہ یہ ہے صبح صادق سے پہلے, صبح صادق سے پہلے. اور اللہ سے مانگو اللہ اس وقت کی لذتیں ہمیں عطا فرمائے, اس وقت کی لذتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اپنی ذات سے ملاقات. اگر کسی کو ٹائم دیا گیا ہو کہ بھائی رات کو فلاں گورنر صاحب سے آپ کی ملاقات ہے, کب ملاقات ہے؟ جی صبح 3 بجے. ٹھیک, تیار ہو؟ 3 بجے ملاقات ہے, تیار ہو جی. اس لیے کہ بڑے آدمی سے ملنا ہے نا 3 بجے, تو پھر وہ پہلے سے تیار ہوگا, غسل کر کے کپڑے پہن کے صاف ستھرا ہو کے تیار ہوگا, ہو کے بیٹھے گا. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو آخری رات کی آخری شب میں حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں, کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں, کوئی ہے توبہ کرنے والا اس کی توبہ کروں, اس کی توبہ قبول کروں, کوئی ہے یہ چیز مانگنے والا یہ چیز مانگنے والا یہ چیز مانگنے والا. یہ کب آوازیں آتی ہیں؟ رات کے آخری حصے میں. تو اللہ پاک نصیب فرمائے. آگے چلے. اس کے بعد دوسرا اصول بتایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کو یاد کرو. اب اللہ کو یاد کرنا یہ اصلاح نفس کا دوسرا اصول ہے. اور رب کو یاد کرنا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہے, نہیں, ہر وقت تمہارے دل میں اللہ کی یاد موجود ہو, یہ ہے اصل چیز. ہر وقت آپ کے دل میں اللہ کی یاد موجود ہو. گناہ سامنے آیا, جی چاہا کرنے کو, لیکن اللہ کی یاد آئی, گناہ چھوٹ گیا. یہ ہے اللہ کی یاد, یہ ہے اللہ کی یاد. اس کو کہتے ایک شخص تھے اور گناہ کے ارادے سے ایک عورت کے پاس گئے اور گناہ کا ارادہ کیا, 100% قدرت ہو گئی گناہ کرنے پر,
عورت کی زبان سے یہ لفظ نکلا اتق اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کر، بچ جا گناہ سے، پیچھے ہٹ گئے۔ وہ زمانے کا فاسق فاجر اور بدترین انسان تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہ سمجھے کہ اتنا بدترین انسان تھا کہ سارے جانتے تھے اس کی برائی کو۔ تو اسی لمحے اللہ پاک نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے دروازے پر لکھ کے آ جاؤ کہ اللہ پاک نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ کیوں؟ یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کر۔ تو یہ نام کیسے یاد ہوگا؟ یہ کس طرح سے ہر وقت آپ کے دل میں خیال اللہ کا کیسے آئے گا؟ اچھی مجالس اختیار کیا کرو، نیک مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اس بات کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کا نام ہر وقت دل میں موجود رہے، علماء نے، صوفیاء نے سالہ سال کے چلے کاٹے، جا کے جنگلوں میں جا کے چلہ کشی کی انہوں نے، اللہ کا نام پانے کے لیے، اللہ کی معرفت پانے کے لیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تیسرا اصول، کچھ وقت یکسوئی کا اللہ کو دیا کرو بھائی۔ تبتل کہتے ہیں سب سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جانا، یکسو ہو جانا۔ یہ کیا آج ہماری ضرورت نہیں ہے؟ اصلاح نفس چاہتے ہو نا، تو پھر اللہ کا نام ہر وقت دل میں موجود ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہی مجالس ہیں، یہی مجالس اصلاحی مجالس ہیں۔ اپنا اصلاحی کسی سے تعلق قائم کرو، اپنے نفس کی اصلاح کرو، آ کر بتاؤ کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، دنیا کی محبت ہے۔ یہ اصلاح کے راستے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کچھ تنہائی اپنے اللہ کو ڈھیا کرو، الگ ہو کر تھوڑا سا ذکر کیا کرو۔ یہ جو ہم ذکر کراتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اس ذکر کو کیا کرو، یہی اصول ہے۔ استغفار تنہائی میں بیٹھ کے کیا کرو، درود شریف تنہائی میں بیٹھ کے پڑھا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگا کرو۔ سارا دن، ساری رات لوگوں کے ساتھ لگے گزر جاتی ہے، اپنے رب کو تنہائی میں کتنا ٹائم دیا ہے؟ یہ ہے تبتل۔ تبتل کا معنی تنہائی میں وقت دینا اللہ کو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ چلیں نمبر 4، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ ہو۔ یہ سمجھو کہ میرے نفع کا مالک اللہ اور میرے نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ رب المشرق کون سا؟ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، رب اردو میں استعمال کرتے نہیں کرتے؟ المشرق الف لام ہٹا دو تو مشرق مشرق ہے، المغرب الف لام ہٹا دو تو کیا ہے؟ مغرب۔ لا الہ الا ہوا سمجھ میں آتا ہے نا؟ لا الہ الا ہو کیا معنی ہے؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اتنا معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ رب المشرق مشرق کا رب، والمغرب مغرب کا رب، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اتنا معنی تو کم از کم آ ہی جانا چاہیے نا۔ فاتخذہ وکیلا، ہاں یہ نیا لفظ جو پہلے آپ نے نہیں سنا، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز کام بنانے والا بنا لو، اسی کو سمجھو کہ وہی ہمارا وکیل ہے۔ وکیل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ عربی سے اردو میں آتا ہے، کچھ معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اردو میں ہم وکیل کہتے ہیں جو آپ کی طرف سے جھگڑا لڑے، مخاصمت کرے، آپ کی وکالت کرے۔ یہاں وکیل معنی میں ہے کام بنانے والا، آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے، آپ کا ہر کام بنا دے۔ وہ تو صرف ایک جگہ کام بناتا ہے، عدالت میں آپ کی الٹی کو سیدھی کرتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے، سمجھے بھائی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بگڑی بنا دے، آپ کی ہر مشکل آسان کر دے۔ تو اب کیا معنی ہوا؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اس کو بنا لو اپنا کام بنانے والا، کارساز کام بنانے والا۔ چلو، اور نمبر 5، پانچواں اصول بتایا، وصبر، وصبر صبر سے ہے۔ صبر مطلب سمجھ میں آتا ہے نا؟ صبر کرو۔ وصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے علی ما یقولون، جو لوگ باتیں کہتے ہیں، جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، آپ صبر کیجئے، آپ مت جواب دیں، آپ مت جواب دیں۔ ہر بات کا جواب دینا جواب نہیں ہوتا، بہت ساری باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔
اللہ پاک ہمیں یہ خاموشی نصیب فرمائے. بہت ساری باتوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ خاموشی، چپ، اعراض. تو نے کہا ٹھیک ہے. وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا نہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک شخص غصہ ہو گیا. کہا میں تجھے ایسی سخت گالیاں دوں گا جو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائیں گی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تیری گالیاں میرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی، تیرے ساتھ ہی جائیں گی. نہیں سمجھے؟ تیری گالی تیرا عمل ہے نا، تو تیرا عمل ہے تو تیرا عمل تیرے ساتھ جائے گا یا میرے ساتھ جائے گا؟ تو اس لیے بھائی چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو. خاموشی جواب ہے، اور خاموشی اتنا بڑا طوفان ہے کہ وہ اگلے کو اللہ کی طرف سے یہ جواب ہے. اللہ کی مدد اگر آپ لینا چاہتے ہو تو پھر خاموش رہو. باتوں سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اس نے غیبت کی، جواب میں آپ نے بھی غیبت کی. اس نے برا کیا، آپ نے بھی برا کیا. اس نے 4 گالیاں نکالی، آپ نے 6 نکالی، تو بدلہ تو ہو گیا. پھر اللہ پر آپ کیا چھوڑ رہے ہیں بدلہ؟ کہ اللہ بدلہ لے گا. بھائی بدلہ تو آپ نے لے لیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شخص کے ساتھ مکالمہ ہوا اور وہ برا بلا کہہ رہا ہے، برا بلا کہہ رہا، خاموش ہیں خاموش ہیں خاموش ہیں. رسول اللہ دیکھ کر مسکرا رہے اور ہنس رہے ہنس رہے. بالآخر ایسا ہو گیا کہ ایک جملہ زبان سے بول دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک جملہ زبان سے کہہ دیا. جیسے ہی کہا رسول اللہ چلے گئے. خیال اللہ کے رسول وہ اتنی دیر جب بولتا رہا، آپ مسکراتے رہے، اور جب میں بولا تو آپ چلے گئے. فرمایا جب وہ بول رہا تھا اور آپ خاموش تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا آپ کی جانب سے. جب آپ نے بولا تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا گیا. گویا کہ وہ بول رہا تھا، آپ خاموش تھے، تو کیا تھا؟ اللہ کی مدد اتر رہی تھی آپ پر، اللہ کی رحمت اتر رہی تھی. اور جب آپ بولے تو اللہ کی مدد ختم ہو گئی، اللہ کی مدد چلی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بول کر غالب آ جائیں گے. نہیں، بولنے والا غالب نہیں رہتا، چپ رہنے والا غالب آتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصول سمجھایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر. اور وَاهْجُرْهُمْ حجرن جمیلا، اور آپ وحجر، یہ ہجرت سے ہے، ہجرت، حجر کہتے ہیں چھوڑنا. وحجرہم حجرن جمیلا، اور احسن اور بہترین انداز سے آپ ان سے اعراض کیجئے. آپ چھوڑ دیجئے ان کو اپنی موج مستی میں مستیاں کرنے دیجئے. وہ آپ کے خلاف جو منصوبے پلاننگ بنا رہے ہیں بنانے دیجئے. وہ آپ کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں کرنے دیجئے. اب آگے سنیے آگے کیا آ رہا ہے. تو یہ تو 5 اصول ہو گئے. نمبر 1 قیام اللیل ہو گیا. نمبر 2 اللہ کا ذکر ہو گیا. نمبر 3 خلوت نشینی ہو گئی. اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور نمبر 4 اللہ ہی پر بھروسہ. اور نمبر 5 لوگوں کی بیہودہ باتوں پر صبر کرنا. یہ اصلاح نفس کے 5 اصول ہیں. اب آگے سنیے گا، جو یہ فرمایا نا کہ آپ چپ رہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ چپ رہیے. کیوں؟ آگے دیکھیے کتنی خوفناک بات ہے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اے نبی مجھے اور جھٹلانے والوں کو، جو آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو آپ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اولی النعمت، نعمتوں والے، جن کو میں نے مال دے رکھا ہے، جن کو میں نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جن کو میں نے دنیا کی چیزیں دے رکھی ہیں، ان کو میرے سپرد کر دیجئے، میں خود نمٹ لوں گا. تو پھر آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود نمٹے گا ان سے. وَذَرْنِي، مجھے چھوڑ دیجئے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والے. کون سے جھٹلانے والے؟ اولی النعمت، جو نعمتوں والے ہیں. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو آپ تھوڑی سی مہلت دیجئے. وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب آپ نے خاموشی کی، نہ بولے تو یہ سمجھ لیں کہ سامنے والے کے لیے جو شخص آپ کو ستا رہا، آپ کا دل دکھا رہا، آپ پر ظلم کر رہا، آپ پر زیادتی کر رہا، لیکن آپ خاموش ہیں. ایک دن آئے گا اللہ کے عذاب کا کوڑا اس پر برسے گا. یہ بات ہے. آگے فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس، ان لدینا انکالا، سخت بیڑیاں ہیں. انکال بیڑیاں،
ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں جو ڈالی جاتی ہیں، وہ جہیمن دہکتی آگ ہے جہنم کی، ایسے جھٹلانے والوں کا حشر ہم کریں گے، وطعامن اور ایسا کھانا، ذا غصۃ وعذابا علیما، ذا غصہ اٹک جانے والا گلے میں، اور دردناک عذاب ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک دن روزے سے تھے اور روزے کی حالت میں شام افطار کا وقت آیا تو کھانا ان کے سامنے لایا گیا، یہ آیت یاد آ گئی، کھانا اٹھا دیا، نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ وطعامًا ذا غصۃ وعذابا علیما، کانٹے دار کھانا، پھنس جانے والا، اٹک جانے والا اور دردناک عذاب، کھانا اٹھوا دیا، رونے لگ گئے۔ دوسرے دن پھر روزے سے تھے، پھر کھانا لایا گیا، پھر یہ آیت یاد آئی، پھر نہیں کھا سکے۔ تیسرے دن پھر اسی طرح سے ہوا، رات عشاء کے بعد شاگردوں نے، اولادوں نے منت سماجت کر کے چند لقمے منہ میں ڈالے تو کچھ کھا لیا، ورنہ اتر ہی نہیں رہا تھا کہ کیا انجام ہوگا اس وقت اس نافرمان اور کافر کا کہ جب کھانا گلے میں اٹک جائے گا، اور وہ کھانا بھی دنیا کا کھانا نہیں ہوگا، وہ کھانا بھی جہنم کا کھانا ہوگا، جس کو زقوم کہا گیا ہے، طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، جو پیٹ میں جائے گا تو اندر کو پھاڑ کر رکھ دے گا۔ وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، ایسی چیزیں پینے اور کھانے کو دی جائیں گی کہ انتڑیوں کو کاٹ کاٹ کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ وہ کھانا ہے، وہ طعاما ذا غصۃ، وہ کھانا ہمارے پاس موجود ہے اس کے لیے۔ یہ دنیا میں ہم نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی ہمارے لیے سب کچھ ہوگا، اس کو ہم نے کھانا دینا ہے۔ ذا غصہ، کانٹے دار دردناک عذاب، یوم ترجف الارض، کس دن جب زمین کانپے گی۔ یہ کب آئے گا؟ ترجف، رجفہ، رجفہ کہتے ہیں کانپنا، تھر تھرانا، جب زمین کانپے گی، والجبال، اور پہاڑ بھی تھر تھرائیں گے اور کانپیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ کثیبا مہیلا، وہ بہتے ہوئے ریتے کی طرح، ذرے ذرے ہو کر ہواؤں میں اڑ جائیں گے پہاڑ۔ یہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ ایسا سخت ترین دن آنے والا ہے جب سور پھونکا جائے گا اور اس کی شدت اور ہیبت سے پہاڑ پھٹ جائیں گے، زمین میں زلزلہ طاری ہو جائے گا اور پہاڑ ریزے ریزے ہو کر اڑ جائیں گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کا یہ ایک بڑا خوب انداز ہے کہ کچھ جہنم کو بیان کرتا ہے، جنت کو بیان کرتا ہے، پھر موضوع دوسرا آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا غضب اور غصہ ایک دم شروع ہو جائے تو غصے کی آیتیں ہوں، نہیں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک، انا بے شک، ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسال کرنا، بھیجنا، الیکم اے لوگو تمہاری طرف ہم نے بھیجا، رسولن رسول بھیجا، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدن علیکم جو تمہارے اعمال کی قیامت میں گواہی دے گا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول۔ کون سا رسول؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، اور جانتے ہو فرعون نے نافرمانی کی، فعصا نافرمانی کی فرعون نے، الرسول کس کی؟ رسول کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فرمایا ہم نے اس کو پھر پکڑا، بڑی سخت پکڑ، سخت پکڑ میں ہم نے اس کو جھکڑا ہے۔ پھر تو اگر تم بھی اپنے رسول کی مخالفت کرو گے اور نافرمانی کرو گے تو جس طرح سے فرعون پر عذاب آیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، وہی حشر تمہارا دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ ایک سخت ڈانٹ ہے، ایک سخت بات ہے، ایک سخت وعید ہے۔ اے بنین و انسان، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اللہ پاک نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم نے تو رسول کی نافرمانی نہیں کی۔ شادی کس کے طریقے پر کی ہے؟ کاروبار کس کے طریقے پر کیا ہے؟ ملازمت کس کے طریقے پر کر رہے ہو؟ پیسے کس کے طریقے پر کما رہے ہو؟ کس طرح کے طریقے پر خرچ کر رہے ہو؟ خوشی کا موقع آیا تو کس طرح سے پیسہ بہایا اور اڑایا؟ کس کا طریقہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ رسول کی نافرمانی، یہ رسول کی نافرمانی۔ رسول نے جو زندگی دی ہے اس زندگی سے منہ پھیرنا، اعراض کرنا، یہ رسول کی نافرمانی۔
تو اس لیے رسول کی نافرمانی کا انجام بد ہوتا ہے. اس کا سمجھایا نبی اسلام کی رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ پھیرنے کا انجام. آگے چلو. آخرت کا ڈر. اللہ اکبر. خوفناک ترین آیت ہے یہ, خوفناک ترین آیت. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. کیا انجام ہوگا تمہارا؟ کیفا, کیسے, تتقون, کیسے تم بچ سکو گے, کیسے تم بچ سکو گے اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کر کے کیسے بچ سکو گے؟ یومن, اس دن سے, یجعل الولدان شیبا, جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس کی خوف, اس کی دہشت ایسی ہوگی. دنیا میں بھی کسی آدمی پر پریشانی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں سفید ہو گئے, اس کے بال سفید ہو گئے. کس نے سفید کیا؟ کیوں سفید ہو گیا؟ غموں کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سر میں سفید نکل آئے تو کہاں گیا شیبت, اے اللہ کے رسول شیبتا, آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کے بال سفید ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا, مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود اور یہ صورتیں, یہی صورتیں. وہ آخری سپارہ ہے اما یتساءلون, اور اس سے پہلے تبارک الذی 29واں سپارہ, اور اس سے پہلے 28واں پارہ. 28ویں پارے کی آخری صورت کون سی ہے؟ سورۃ التحریم. وہاں سے یہ ہولناک مناظر آخرت کے شروع ہوتے ہیں, سورۃ تحریم سے. اور 29ویں سپارے کی 11 صورتیں سب آخرت قیامت کو بیان کرتی ہیں. اور پھر 30ویں سپارہ شروع سے یہ چلتا ہے وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, اور اس کے بعد والعادیات, اور اس کے بعد العادیات کے بعد آتی ہے القارعہ, اس میں بھی ہولناک کی آخرت کی. پھر الہاکم التکاثر, اور پھر ویل لکل ہمزہ, وہاں تک یہ آخرت کا مضمون ہے. بیچ میں 2 صورتیں آئی ہیں, سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرح لک صدرک, جو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات کو بیان کرتی ہیں. باقی سارا مضمون آخرت کا ہے. آپ نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, ان صورتوں کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو یہ کیا فرمایا؟ اس دن تم کیسے بچ سکو گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ, آج تم بچ جاتے ہو, اس دن کیسے بچ سکو گے؟ جو دن, وہ دن ایسا, ان کفرتم, اگر تم نے ناشکری کی, اگر تم نے کفر کیا, اگر تم نے اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کی, تو کیا انجام ہوگا اس دن؟ یوم یجعل الولدان شیبا, جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. پھر السماء منفطر بھی, السماء, سما آسمان کو کہتے ہیں, آسمان منفطر, پھٹ جائے گا, بھی اس دن کے اندر, کان وعدہ مفعولا, یہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے, یہ اللہ کا وعدہ آنے والا ہے. پھر سمجھایا ان ھذہ تذکرہ, یہ پہلے آ چکا ہے, بولو یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے, یہ قرآن نصیحت نامہ ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, جو چاہے اپنے رب کے پاس جگہ بنا لے, اپنے رب کے پاس جگہ بنا لے بھائی, اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے, اپنے رب کے پاس اپنا گھر بنا لے. رب کے پاس گھر بنتا ہے اعمال سے. ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. 12 رکعتیں روزانہ سنتوں کی ادا کرنے سے جنت میں محل تیار ہوتا ہے. جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے, گھر بنا لے, اس لیے کہ عمل نہیں ہوگا تو کوئی خلاصی نہیں ہو سکے گی. یہ ایک رکوع جا کے مکمل ہوا ہے 18 آیات پر. آگے چلے. اب 20ویں جو آیت ہے, یہ آیت بڑی آیت کہلاتی ہے, طویل اس کی آیت ہے 19ویں آیت. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. اس میں ایک تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا کہ آپ اپنے رفقا کی ایک ٹیم تیار کریں, کام کرنے والوں کی ایک جماعت تیار کیجئے. ان ربک, بے شک تیرا پروردگار, یعلم, خوب جانتا ہے, انک تقوم ادنی. اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے کہ پیچھے حکم تھا کہ ساری رات کھڑے ہو جائیے, یا کم از کم آدھی رات, یا آدھی رات نہیں تو 1/3 نہ ہو سکے تو 1/4. اب تخفیف ہے, اس آیت کے اندر حکم ہلکا کر دیا گیا. کیا
کہ حکم ہم نے لازم کیا تھا، اب فرض نہیں ہے، چلو کھڑے ہوا کرو، کچھ نہ کچھ رات کا قیام کیا کرو۔ تخفیف بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو کہا گیا کہ ایک اپنے رفقاء کار کی جماعت تیار کیجئے۔ ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، یعلم، جانتا ہے، انک تقوم ادنا، کہ بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، رات کے 2 سے کچھ کم، نصفہ، آدھی رات، وثلثہ، یا 1/3 آپ کھڑے ہوتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ رفقاء کار، کام کرنے والوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ قیام کرتی ہے۔ تو یہ پابندی بتائی اور یہ لازم جز بتایا کہ دین کا کام اللہ اسی سے لے سکے گا، اسی سے اللہ پاک کام لیتا ہے جو قیام اللیل کا پابند ہوتا ہے۔ جو قیام اللیل کا پابند ہوتا ہے، اللہ پاک دین کی خدمت اسی سے لیتا ہے، اور نبی کا وہ دست بازو وہی بنتا ہے، دین کے کام کا دست بازو وہی بن سکتا ہے جو قیام اللیل کا پابند ہو۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، فرمایا اللہ ہی دن اور رات کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ راتیں مختصر ہو جاتی ہیں، دن لمبے ہو جاتے ہیں، تمہاری نیندیں پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے اب تمہیں ہم لازم نہیں قرار دیتے کہ آدھی رات یا 1/3 یا 1/4 آپ کھڑے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کام کر لیا کرو۔ آگے چلو، علم ان لن تحصوہ، اللہ خوب جانتا ہے، ان لن تحصوہ، کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، پوری رات، آدھی رات، 1/3 رات تم قیام نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے لیے سہولت پیدا کر دی، تاب علیکم، اللہ نے تمہاری طرف رجوع کر لیا، سہولت پیدا کر دی، لہذا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، فقرؤوا، تو رات کے قیام کا مقصد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ رات کو لمبا لمبا قیام کیا کرو، اللہ نصیب کرے رات کا قیام، تو بھائی ذرا سورۃ الفاتحہ کے بعد لمبی سورت پڑھا کرو، 2 سورتیں ملا لیا کرو، 3 سورتیں ملا لیا کرو، 4 ملا لیا کرو، بیچ میں بسم اللہ پڑھ کر جتنی صورتیں یاد ہیں، سورہ یاسین یاد ہے، ایک رکعت میں وہ پڑھ لی، دوسرے میں سورۃ الملک پڑھ لی، اس طرح سے کام کرو۔ یوں رات کا قیام ہوتا ہے، لمبا قیام ہوتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، لمبا لمبا قیام، پھر لمبا رکوع، پھر لمبا سجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ایسا ہوتا تھا کہ اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، پھر لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھار گمان ہونے لگتا شاید روح پرواز کر گئی ہے آپ کی، سجدے میں پڑے ہوئے، کبھی رکوع میں ایسا لگتا تھا شاید روح پرواز کر گئی، سر اٹھا ہی نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ہم کہاں ہیں؟ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ لغویات میں راتیں گزر رہی ہیں، فضولیات میں راتیں گزر رہی ہیں۔ واللہ یقدر، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لہذا تم قرآن پڑھ لیا کرو کچھ نہ کچھ جو سہولت سے ہو سکے رات کو۔ آگے 3 اعذار بتائے، 3 عذر پیش آتے ہیں۔ کیا؟ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے تم میں سے بعض کیا ہوں گے؟ مرضی کس کو کہتے ہیں؟ بیمار۔ اللہ جانتا ہے تم ساری رات قیام نہیں کر سکتے، کیوں؟ بعض بیمار ہوں گے۔ اور وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض ایسے ہوں گے جو سفر میں ہوں گے، یضربون فی الارض، سفر میں ہوں گے۔ سفر کی حالت میں آپ کیسے تہجد اتنی لمبی لمبی آدھی رات پڑھیں گے؟ پوری رات کہاں پڑھیں گے؟ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، اس لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ اور پھر فرمایا یبتغون من فضل اللہ، یہ جو سفر کر رہے ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، تجارتی سفر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ یہ 3 بڑے اعذار بتلائے، نمبر 1 بیماری، نمبر 2 سفر، نمبر 3 قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، دینی مشغولیت۔ اس کے باوجود، ان تینوں مشغولیات کے باوجود بھی فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو قرآن پڑھا کرو رات کو۔ اور یہاں دن کو بھی پڑھنا نصیب نہ ہو میرے عزیز دوستو، تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راتوں کے قیام میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کون عزم کرتا ہے بھائی؟ سچے دل سے عزم کرو، انشاءاللہ آج رات کو کم از کم 20 منٹ ہم اللہ کو دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے تو کتنی آسانی کر دی، ساری رات نہیں، نصف نہیں، ثلث نہیں، چوتھائی نہیں، چھٹا حصہ نہیں، بھائی کچھ نہ کچھ تو کر لو۔
ادنا حصے پر تو آ جاؤ. اللہ اکبر. پھر اصلاح نفس کے اور بنیادی 4 اصول ذکر فرمائے, بڑے پیارے اصول ہیں. یوں اصلاح ہوگی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نمازوں کو قائم کرتے رہنا. ایسا نہیں ہے کہ تہجد پڑھ لی اور اگلے دن فجر بھی چلی گئی, ساری رات قیام کرتا رہا. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی, فجر کی نماز با جماعت ادا کی, اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے. دیکھو, ایک ہے میرے پیاروں ثواب ملنا, ایک ہے ثواب کا ملنا, اور ایک ہے اس عمل پر اجر کا ملنا. دونوں الگ الگ ہیں. استاذ نے اعلان کیا کل جو بچہ ہمارے ساتھ پکنک میں جائے گا اس کو 1,000 روپیہ دیا جائے گا. اچھا بھائی, سارے گئے, ایک بچہ رہ گیا. اگلے دن استاذ نے اس کو بھی 1,000 روپیہ دے دیا, تو جو سب کو 1,000 روپیہ ملا وہ اس کو بھی مل گیا. لیکن جو سفر میں, جو پکنک میں جو مزے اور باقی چیزیں جو دیکھی باقیوں نے, وہ اس نے نہیں دیکھی. فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح سے جو قیام اللیل میں جو لذت تھی, جو اللہ سے ملاقات اور مناجات اور اللہ کی قدرت کے مشاہدے جو اس کو راتوں کو نصیب ہونے تھے, وہ تو نصیب نہیں ہوئے. البتہ کچھ نہ کچھ ثواب کا حصہ مل گیا جس نے عشاء اور فجر باجماعت پڑھی. لیکن جس نے ساری رات قیام کیا اور فجر اگر اس نے جماعت چھوڑ دی, پھر اس کو قیام اللیل کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے فجر ضروری ہے. اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. آت الزکاۃ, زکوٰۃ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ دیتے رہنا. اور اس سے مراد, اگر یہ مکی صورت ہے, بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد, چونکہ یہ مکی صورت ہے, مکہ میں زکوٰۃ کی فرضیت نہیں آئی تھی, بس اجمالی حکم آ گیا تھا. اور پھر وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, نمبر 3, اللہ کو قرض دیا کرو بہترین, اعلیٰ طریقے سے قرض دینا. اعلیٰ طریقے سے قرض دینا اقرض اللہ قرضاً حسنا, اردو میں استعمال ہوتا ہے. قرض, کیا قرض ہوتا ہے اللہ کو قرض دینا؟ اللہ کو قرض کیسے دیتے ہیں؟ معنی یہ کہ آپ صدقہ جب کریں تو اخلاص سے دیا کرو, یہ اللہ آپ کو لوٹائے گا. قرض اس لیے کہا کہ یہ قرض جو اللہ کو آپ نے دیا ہے یہ واپس آپ کی طرف آئے گا. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور یاد رکھنا وَمَا تُقَدِّمُوا, تقدم آگے بڑھنا, وَمَا تُقَدِّمُوا جو تم نے آگے بھیجا ہے, لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے, مِن خَيْرٍ کوئی بھی خیر کا عمل جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجا ہے, تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے ہاں اس کو تم پاؤ گے. جو عمل تم نے اپنے فائدے کے لیے, پتہ یہ چلا کہ عمل کرتا ہے کس لیے, صدقہ دیتا ہے کس لیے بھائی, اپنے فائدے, فقیر کے فائدے کے لیے بات کی بات ہے. پہلے کس کا فائدہ ہے؟ اپنا فائدہ. نماز کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. تلاوت کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. اس لیے کہا لِأَنفُسِكُمْ, جو بھی تم عمل کرتے ہو اپنے نفس کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں پاؤ گے, دوسری بات هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, اللہ کے ہاں بڑھ چڑھ کر پاؤ گے. جو آپ نے صدقہ دیا تھا اللہ اس کو پروان چڑھائے گا, اس کو بڑا کرے گا. بڑا کر کے آپ وہاں دیکھیں گے اتنا عمل, یا اللہ اتنا تو میں نے نہیں کیا تھا. جواب آئے گا یہ وہ آپ کا صدقہ ہے جو اخلاص سے دیا ہوا ہے. اور وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, بھائی انسان ہو, انسان ہونے کے ناطے سے تم سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی, گناہ بھی ہو جائیں گے, نافرمانیاں بھی ہو جائیں گی. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, استغفار کرتے رہا کرو, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے. تو یہ آخری اس کی آیت ہے. تو پھر شروع میں آئیے ذرا ہم ایک نظر پھر اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں 20 آیات, ابتدائی 10 آیات تیسری وحی ہیں, اور اس صورت کا موضوع کیا ہوا؟ اصلاح نفس ہو گیا. آگے چلیے. اصلاح نفس کے 5 اصول بتلائے تھے. نمبر 1 قیام اللیل میں تلاوت کرنا, لیکن ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا. آگے چلو. نمبر 2 اللہ کا ذکر. نمبر 3 خلوت نشینی تنہائی. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور نمبر 4 صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا. یہ بھی بات ہو گئی.
اور اس کے بعد نمبر 5 لوگوں کی بیہودہ باتوں پر صبر کرنا اور اعراض کرنا، یہ 5 اصول ہو گئے۔ اس کے بعد جھٹلانے والوں کے لیے بدترین سزا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ سے، یہ 14 نمبر آیت 11 سے لے کر 14 تک یہ مضمون ہو گیا جھٹلانے والوں کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان 2 آیتوں میں ہو گیا، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ سے اخذاً وبیلا تک، اور اس کے بعد پھر آخرت کا ڈر ہو گیا 17، 18، 19 میں، اور پھر اس کے بعد رفقائے کار کی ایک جماعت کے تیار کرنے کا حکم، اور ساتھ ساتھ تخفیف کے پہلے تہجد فرض تھی، اب اس فرضیت کو سنت کی طرف لایا گیا، اور ہاں عذر کی وجہ سے تخفیف نہ کہ ترک عمل، عذر کی وجہ سے عمل میں کمی تو کر لو، عمل چھوڑو نہیں، عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تلاوت چھوڑو نہیں، کم کر دو لیکن کرو ضرور۔ اور آخر میں پھر نماز، زکوٰۃ، صدقہ، استغفار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ آئندہ کے لیے چلو اب آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے کہ اب اس کو ہم کلاس کی شکل میں لائیں، کہ سارے ساتھی قرآن مجید لے کر بیٹھیں، تو انشاءاللہ اپنے پاس کاغذ قلم، قرآن بیاض والا ملتا ہے، ساتھی جو پیچھے ہمارے انتظام والے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں۔ بیاض والا قرآن وہ کہلاتا ہے کہ دونوں طرف میں لکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور سطور کے نیچے، سطر کے نیچے بھی لکھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو تاکہ کچھ مشکل لفظ کا ترجمہ آپ لکھ سکیں تو وہ بڑا آسان رہتا ہے۔ تو اس طرح سے کلاس کی شکل میں آئیں تو انشاءاللہ اور بہت فائدہ ہوگا، تاکہ ایک کچھ سیکھ کر آپ جائیں اور اس نشست سے اور مجلس سے فائدہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس فکر آخرت کا نمبر نہیں ہے وہ مسجد میں لگے ہوئے پینا فلیکس سے فکر آخرت کا نمبر وہاں سے نوٹ کر لے، تاکہ تمام بیانات اور سلائڈز مکمل ان کو مل سکیں۔ اس گروپ کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے اس تفسیر کے گروپ میں ان کو سلائڈز مل جائے گی، تو جنہوں نے اپنے نام یہاں درج کروائے ہوئے ہیں ان کو یہ سارا کا سارا سبق بھیج دیا جائے گا، وہ جا کے گھر میں پھر دیکھیں، بار بار دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور جنہوں نے نمبر اب تک نوٹ نہیں کرائے تو وہ نمبر اپنے نوٹ کرا لیں۔